السلام علیکم معزز سامعین، آج میں نے آپ کو یہ بیان کرنا ہے کہ دل کی بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے دیکھو، دل کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجوہات جو ہے وہ آج کل ہمارا بیٹھ جانا، ایکسرسائز نہ کرنا، ورزش نہ کرنا اور چکناہٹ والی غذاؤں کو کھانا۔ اس سے دل کی شریانیں کمزور ہو جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں اور بلڈ جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دل کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور آج کل دیکھیں، ہارٹ اٹیک بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ تقریباً میرے خیال کے اندر ہر گھر کے اندر کوئی آدمی ضرور موجود ہوگا جس بیچارے کو یہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ تو آج کل یہ بیماری عام ہے اور یہ ہے ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے اور ورزش نہ کرنا، بیٹھے رہنا۔ آج وہ کام نہیں کیے جا رہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں، جو وہ کیا کرتے تھے، ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھا کرتے تھے، کھیتی باڑی میں اور کاموں میں، یعنی کہ مزدوری میں۔ تو ان کی جسامت بھی اچھی ہوتی تھی، جسم کے اندر طاقت بھی آتی تھی اور پھر ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا۔ ہارٹ اٹیک کی بیماری یہ ابھی آئی ہے، یعنی کہ ہماری لاغرضی کی وجہ سے، ہمارے بیٹھ جانے کی وجہ سے، ہمارے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہر وقت یعنی کہ مشینوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ عورتیں بھی، مرد بھی، آج ہاتھ سے کام کوئی نہیں کرتا۔ عورت کو بھی چاہیے، اگر وہ گھر کے اندر پردہ دار ہے، گھر کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھتی رہے اترتی رہے تاکہ اس کی ایکسرسائز ہوتی رہے اور بھی گھر کے اندر چہل پہل کرے۔ کافی طریقے ہیں۔ تو اس کی وجوہات جو ہیں یہی، یعنی کہ جس کی وجہ سے یہ ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہو رہی ہیں، دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں، دل کے امراض پیدا ہو رہے ہیں، دل کا گھٹ جانا، دل کا خراب ہو جانا، دل کے جو بال ہیں ان کا خراب ہو جانا اور پھر دل کی شریانوں کا کمزور ہو جانا۔ تو یہ سارا سبب جو ہے یہ آج کل اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اور ہماری گندی خوراکوں کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے یہ کوکنگ آئل ہو گیا، یہ گھی ہو گیا تحفہ 2 نمبر، اور یہ گھرانہ ہو گیا گھی۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آپ نے خوراک کے اندر احتیاط لانی ہے۔ وہ احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے کہ جہاں آپ یہ گھی استعمال کر رہے ہیں، یہ کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں، ان سے جان چھڑائیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ اگر غریب ہیں، زیتون کا تیل نہیں لیا جا سکتا، پھر رب العالمین نے ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے سرسوں کا تیل عنایت فرمایا ہے۔ تو سرسوں کا تیل بڑا زبردست ہے، اس سے کوئی نہ گھی مل سکتا ہے، نہ گھرانہ، نہ کوکنگ آئل۔ یہ اپنی خوراک کے اندر لاؤ اور اس سے ہانڈی پکاؤ اور یہی استعمال کرو۔ یاد رکھنا، یہ وہ تیل ہے جو جس اچار کے اندر ڈالا جائے اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیتا، یہ جمتا نہیں ہے۔ یہ گھی جو ہے اندر چکناہٹ پیدا کرتا ہے، جم جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ کوکنگ آئل یہ جمتا نہیں ہے، یہ جو تیل ہے سرسوں کا یہ جمتا نہیں ہے، اور جہاں یہ چلا جائے اس چیز کو جمنے نہیں دیتا۔ تو گھی چکناہٹ ہے، بلڈ پریشر اس سے ہائی ہوتا ہے اور دل کی امراض جو ہے اس سے بڑھتی ہیں۔ تو آپ اپنے کھانے میں احتیاط کریں اور چکناہٹ والی چیزوں سے پرہیز کریں، جیسے دودھ ہے، مکھن ہے، اور دودھ سے ملائی نکال لیں اور پھر وہ دودھ پی لیں، یعنی ایسی خوراک کھائیں۔ صبح اور شام کو 1 کپ چائے کا بھی پی لیں۔ اگر زیادہ مرض ہے تو روزانہ جو ہے دل کا جو مریض ہے وہ یعنی کہ ہفتے میں 2-3 دفعہ آدھی گولی ڈسپرین کی وہ بھی استعمال کرے۔ تو اس کے بعد
پھر میں نے آپ کو ایک جو ہے نسخہ بھی بتانا ہے، جو دل کے مریض ہیں، دل کی جو بھی بیماریاں ہیں، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ہاں آج کل یہ مرض عام ہے کہ دل کا جو مرض ہے، دل کا مرض ہے، اور اس کا علاج بڑی قیمتی دوائی کے ساتھ ہوتا ہے، بڑی قیمتی دوائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں تاہم غریبوں کے دل کی دھڑکن کے لیے مندرجہ ذیل نسخہ بتایا گیا ہے، جو بغیر قیمت اور نہایت مفید ہے۔ جو دل کا علاج نہیں کر سکتے، بڑے پیسے لگتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ایک بڑا سستا نسخہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ برگد کے نرم پتے، سبز پتے 1 سے 15 تولے پانی میں خوب بھگوئیں اور چھان کر اسی میں مصری ڈال کر صبح شام کے وقت پلانے سے دل کی دھڑکن کے لیے بے حد مفید ہے۔ جس کی دل گھبراہٹ کرتی ہے، دھڑکتی ہے، دل کو قوت دینے کے لیے، دل کو طاقت دینے کے لیے، ہاں وہ کیا ہے کہ امیر لوگوں کے لیے یا خود بنا کر کسی کو دینا ہو، یعنی کہ امیر لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں برگد۔ اور برگد اس کی گولیاں رتی بھر وزن بنا کر اوپر چاندی کے ورق چڑھا دیں، ساتھ اور سردیوں میں پانی کے ساتھ دیں۔ خوب بے شمار خوبیوں کے علاوہ دل کی طاقت، دل کی دھڑکن کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ چیزیں استعمال کریں، اس سے جو ہے آپ کا دل طاقت میں آئے گا۔ ہاں برگد اور اس کی گولیاں رتی بھر وزن بنا کر اور چاندی کے ورق چڑھا دیں۔ ہاں طریقہ استعمال اس کا یہ ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ 1 گولی سے 2 گولیاں گرمیوں کے موسم میں کسی شربت کے ساتھ لیں، اور سردیوں میں پانی کے ساتھ لیں، کیونکہ سردیوں میں شربت استعمال نہیں کرنا، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور جسم میں ٹھنڈک کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ میں نے بہترین آپ کو علاج بتایا ہے۔ اور چنے بھی کھایا کریں، یعنی کہ وہ چیزیں استعمال کریں جو دل میں قوت لاتی ہیں، ان فیٹ سے، ان چکناہٹ سے، ان یعنی کہ چیزوں سے اجتناب کریں جو مزید آپ کو کمزور کرتے ہیں، آپ کے بلڈ کو وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، موٹا کرتے ہیں، گاڑھا کرتے ہیں، جس سے ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے۔